وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ناراض گروپ کی تعداد میں اضافہ۔ بلوچستان کی سیاست میں ایک بار پھر منتخب وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف یہ تحریک اپوزیشن کی طرف سے جمع کرائی گئی ہے، لیکن اس پر حکمران جماعت بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ میں دو گروپ بن گئے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کو جمع ہوئے 2 دن گزر چکے ہیں، ملاقاتوں اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے ناراض اراکین کو منانے کے لیے چیئرمین سینٹ بھی کوئٹہ پہنچ گئے ہیں، جنہوں نے گزشتہ رات ان ناراض اراکین سے ملاقات بھی کی ہے۔ اس دوران ایک نجی ٹی وی چینل GNN نے خبر دی ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پر حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے اسے من گھڑت اور حقائق کے برعکس قرار دیا ہے۔ لیاقت شاہوانی کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اکثریت کھونے سے متعلق خبر بے بنیاد ہے، ایسی فیک نیوز چلانے سے قبل متعلقہ فورم سے تصدیق کی جانی چاہیے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال بھی متحرک ہو گئے ہیں اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے صدر اور پارلیمانی لیڈر سردار یار محمد رند سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ سردار یار محمد رند نے موجودہ صورتحال پر پارلیمانی کمیٹی کے اراکین سے مشاورت اور وزیر اعظم عمران خان سے حتمی منظوری کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اس کے مطابق بلوچستان عوامی پارٹی میں دراڑ پڑ چکی ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی پوزیشن انتہائی کمزور ہو گئی ہے۔ کوئٹہ میں ایک نجی ٹی وی چینل کے بیورو چیف اور تجزیہ کار رشید بلوچ نے، جنہوں نے جام کمال کے استعفیٰ دینے کے حوالے سے خبر دی ہے، نے بتایا کہ حکمران جماعت باپ میں 2 گروپ بنے ہیں، ایک کی سربراہ اسپیکر عبدالقدوس بزنجو اور دوسرے کی جام کمال کر رہے ہیں، جن میں شدید قسم کے اختلافات سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس 23 اراکین کے علاوہ 12 سے 13 اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل ہے، جس کی بنیاد پر وہ اس تحریک کو کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ رشید نے بتایا کہ تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا جن اراکین کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کا تعلق باپ پارٹی سے ہے، تاہم BNP عوامی بھی اپوزیشن کا ساتھ دے سکتی ہے۔ رشید کے مطابق اس وقت معاملے کو سنبھالنے کے لیے چیئرمین سینٹ میر صادق سنجرانی کوئٹہ میں موجود ہیں، جن کا تعلق بلوچستان کے ضلع چاغی سے ہے۔ بظاہر تو وہ ناراض اراکین کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سے قبل بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب اسپیکر بلوچستان اسمبلی قدوس بزنجو اور وزیر اعلیٰ جام کمال میں اختلافات پیدا ہو جاتے تو چیئرمین سینٹ آ کر ان میں صلح کرا دیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس بار معاملہ پچھلے ادوار سے مختلف ہے، وہ اس طرح کے پہلے اسپیکر قدوس بزنجو اکیلے ہوتے تھے یا سردار صالح بھوتانی اور سردار یار محمد بھی ناراض ہوئے، وہ سب اکیلے تھے۔ رشید کا ماننا ہے کہ اس وقت ایک بڑا گروپ جو تقریباً 15 سے 16 افراد پر مشتمل ہے، وہ جام کمال کی مخالفت کر رہا ہے۔ گزشتہ رات کو جب چیئرمین سینٹ قدوس بزنجو کے پاس گئے تو اتنے ہی لوگ نظر آئے۔ ان کے مطابق چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے بھی جام کمال سے خوش نہیں تھے، کیونکہ ان کا اور عارف محمد حسنی جو صوبائی وزیر ہیں، دونوں کا حلقہ ایک ہے اور عارف جام کمال کے قریب ہیں، جن کی وجہ سے انہیں زیادہ پذیرائی ملتی رہی ہے۔ باپ پارٹی کے اراکین کی ناراضگی کی وجوہات کیا ہیں؟ اس سوال پر رشید نے بتایا کہ بنیادی مسئلہ ترقیاتی فنڈز نہ ملنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب قدوس بزنجو وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے اپنی حلقہ انتخاب جو آوران ہے، اس کے لیے 7 ارب کے فنڈز SDP میں مختص کیے تھے، جنہیں جام کمال نے وزارت سنبھالنے کے بعد ختم کر دیا۔ دوسری جانب رشید کہتے ہیں کہ سردار صالح بھوتانی کی بات کی جائے تو جام کمال اور وہ ایک ضلع کے ہیں، جس کے باعث وہاں تعیناتیوں کے حوالے سے مسائل سامنے آئے ہیں، جن کی بنا پر مجموعی طور پر اپوزیشن اور حکمراں جماعت کے ناراض اراکین سب کا مسئلہ فنڈز کا نہ ملنا ہی ہے۔ حکمراں باپ پارٹی کا اجلاس ہوا تھا، جس میں بتایا گیا کہ جام کمال اور ناراض اراکین میں تلخ کلامی ہوئی تھی۔ اس پر رشید بلوچ کہتے ہیں کہ جس دن تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی، اس کے اگلے دن اجلاس بلایا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس اجلاس میں ہماری اطلاعات کے مطابق بڑے گلے شکوے ہوئے اور اراکین جام کمال کو اراکین نے سخت جملے میں بھی کہے اور جام کمال نے انہیں سخت جوابات دیے۔ رشید مزید کہتے ہیں کہ اس اجلاس کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ دوریاں مزید بڑھ گئیں، اور اس میں دلچسپ یہ ہوئی کہ جو لوگ اس سے پہلے جام کمال کے حمایتی تھے اور ناراض نہیں سمجھے جاتے تھے، وہ بھی مخالفت پر اتر آئے ہیں، جن میں وزیر اطلاعات بشرا رند اور وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی بھی ہیں۔ ان کے مطابق اجلاس کے حوالے سے بتایا گیا کہ بشرا رند نے بھی جام کمال کے خلاف سخت جملے کہے تھے اور میر ظہور بلیدی اور جام کمال کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے۔ کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی کمزوری سیاست میں ہے یا کسی اور وجہ سے وہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کر رہے ہیں؟ یہ سوال جب رشید بلوچ سے کیا گیا تو انہوں نے بتایا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بلوچستان کے قبائلی روایات سے واقفیت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا بچپن یہاں نہیں گزرا، وہ باہر سے پڑھے اور اکثر صوبے سے باہر ہی رہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قبائلی نظام میں نہیں رہے ہیں، ایک وجہ ہم ان کی ناکامی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کے والد جام یوسف کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور کمال کے قریب رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دونوں کے مزاج میں بھی بڑا فرق ہے۔
रशीद की बकौल जाम यूसुफ मुखालफिन के काम में रुकावट नहीं डालते थे और ऐसा लग रहा है कि जाम कमाल कुछ अनापरस्त हैं। अगर किसी MPs को वजीर आला से मिलना होता है तो पहले उन्हें इजाजत लेने पड़ती है, जो बाद लोगों की नाराजगी का बायस बन रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जाम कमाल से राब्ता रखा है और कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कभी उन्हें अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक रेला था जिस पर बंद बांधा गया था, जो अब टूट चुका है। रशीद के मुताबिक जाम कमाल के करीबी साथियों से पता चला कि उन्हें ये समझ आ गई है कि उनके साथ लोग नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर मुक्तदरा ने उनसे हाथ खींच लिया, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, तो वो तहरीक अज़्म इत्तेमाद पर राय शुमारी से कबल ही इस्तीफा दे देंगे। वो मजीद बताते हैं कि हम देखते हैं कि जिस तरह उजलत में बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई और मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को इकट्ठा किया गया, जिनके ख्यालात भी कम ही मिलते हैं, ऐसे लोगों को मिलाकर साथ चलना मुश्किल काम है, जिसका नतीजा हम जाम कमाल की मौजूदा सूरत हाल में देख सकते हैं। तजियाकार रशीद का मानना है कि चूंकि मौजूदा सूरत हाल में जाम कमाल के खिलाफ एक बड़ी तादाद में लोग मुखालफत पर उतर आए हैं और एस्टेब्लिशमेंट को भी एक शख्स के लिए इतने ज्यादा लोगों को नाराज करना मुश्किल होगा, और मेरी जाती राय में फैसला जाम कमाल के खिलाफ ही आएगा। रशीद बलोच ने इंडिपेंडेंट उर्दू के हजार खान को बताया कि इधर वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने मुख्तलिफ निजी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि स्पीकर कुद्दूस बदीजो समेत कुछ अराकीन हैं जो उनके खिलाफ वोट कर सकते हैं। उन्होंने हालिया सूरत हाल पर अपने ट्वीट में कहा कि अपोजिशन के अंदर कौम परस्त जमात के चंद रियल स्टेट माफिया के मेंबर ये भूल जाते हैं कि वो माजी की करप्ट गवर्नेंस की तबाही फ्रॉड को जिंदा करेंगे। ये वो बलूचिस्तान नहीं जहाँ का रहने वाला चीजों से वाकिफ ना हो। इधर जहाँ एक तरफ वज़रा की तरफ से वजीर आला बलूचिस्तान को मुखालफत का सामना है, वहाँ ब्यूरोक्रेसी का एक तबका भी उन्हें पसंद नहीं करता है। बलूचिस्तान के मामलात को चलाने वाले सिविल सेक्रेटरीट जहाँ से सूबे की आवाम की किस्मत के फैसले होते हैं, वहाँ पर काम करने वाले एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वजीर आला बलूचिस्तान ने एक तो बहुत से इख्तियारात अपने पास रखे थे और गुजरा को बेलगाम नहीं छोड़ा गया। उन्होंने बताया कि जाम कमाल ने गुड गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए बहुत से इकदाम किए थे और उन्होंने यहाँ तक कि तारीख में इतने ज्यादा इजहार वजू के नोटिस ब्यूरोक्रेट्स को दिए शायद इससे पहले कभी जारी हुए हों। अफसर ने बताया कि वजीर आला जाम की एक और बात यह है कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर नजर रखने और तरक्याती अमल को तेज करने के लिए फाइल ट्रैक करने का इंतजाम मुतारिफ कराया और जहाँ रुकावट होती है उनसे पूछगछ की जाती है। उन्होंने बताया कि जाम कमाल की एक और खासियत यह है कि वो हर फाइल को खुद ही चेक करते हैं और उस पर अपनी राय लिखते हैं। वो अपने सामने फाइल को आगे पढ़ते हुए चेक करते थे, कोई भी अफसर होता और हत्ता कि चीफ सेक्रेटरी से भी काम ना होने पर बाज़पुरस करते। अफसर मजीद कहते हैं, इस हुकूमत के 3 सालों के दौरान हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी को जाम कमाल ने सीधा करने और उनसे बाकायदा एक तरीक़ाकार के मुताबिक काम लिया है, जो इससे कबल नहीं होता था। फाइल बन जाती थी और बाद में कई महीनों तक एक कमरे से दूसरे कमरे तक सफर करती और बाज़ औकात गायब हो जाती थी। तजियाकारों का कहना है कि बलूचिस्तान की सियासत में माजी में भी मखलूत हुकूमत को ऐसी सूरत हाल का सामना रहा है और इससे कबल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को भी पार्टी के अंदर से हिमायत की कमी के बायस इस्तीफा देना पड़ा था।